بھی اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ دعائیں، وجہ کیا ہے دعاؤں کو الگ کرنے کی عام سرمایہ حدیث سے؟ عام حدیث میں گفتگو معصومین کرتے تھے عوام الناس سے، یا جو جس لائق ہوتا تھا اس سے ویسی گفتگو کرتے تھے۔ کوئی عالم ہے اس سے ویسی گفتگو، کوئی مفکر ہے اس سے ویسی گفتگو، کوئی عام انسان ہے مزدور ہے اس سے ویسی گفتگو، جو جس سطح کا ہوتا تھا نگاہ معصوم میں اس سطح سے اس کے سوالات کا جواب دیتے تھے، اور مختلف حالات میں مختلف جواب دیتے تھے۔ تو یہ کلام کرتے تھے معصومین اس قانون کے تحت جہاں کہا گیا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقلوں کی سطح کو دیکھ کر، رعایت کرو، دیکھو ان کی سطح کیا ہے، فہم کی، فکر کی، عقل کی۔ لیکن یہ معصومین جب محراب عبادت میں ہوتے تھے اور جب دست دعا بلند کرتے تھے تو اب عوام سے گفتگو نہیں ہوتی تھی، اب خدا سے گفتگو ہوتی تھی۔ وہاں پر معیار گفتگو، معیار کلام، سطح فکر معصوم کچھ اور ابھر کے سامنے آتی تھی۔ اس لیے عام دعا، عام حدیثوں سے ہٹ کر، عام مکالمات سے ہٹ کر دعاؤں کا سرمایہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اسے علیحدہ ایک مستقل سورس ہے حق شناسی کا، نبوت شناسی کا، امامت شناسی کا اور معاد شناسی کا۔ تیسرا سورس، پہلا سورس قرآن، دوسرا سورس اہم حدیثیں، تیسرا سورس دعائیں اور اذکار۔ اذکار ایک فقرے کا ذکر ہے، 2 سطر کا ذکر ہے، مگر وہ ذکر قیامت کا ذکر ہے۔ مثلا جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ 3 فقرہ بہت مشہور ہے۔ الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ خدا کی قسم اس سے مختصر اور اس سے جامع دعا اور مناجات ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ ہے نا کہ جن کے سید و سردار حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ اعطیت جوامع الکلم، ہمیں جوامع کلم عطا کیے گئے۔ بہت پرانا ترجمہ میرا یہ کہ یعنی ہمیں الفاظ کے کوزوں میں معانی کا کوثر سمو دینے کا ہنر عطا کیا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے فقروں میں جہان معنی سمیٹ کر رکھ دیتے ہیں، پوشیدہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اور کسی میں قدرت نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف ہے، یا پھر یا رسول کا شرف ہے، یا جان رسول کا شرف ہے۔ امیر المؤمنین نفس رسول علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الہی کفا بعزن، پروردگار میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ دیکھیے عبدیت جو ہے نا، اب یہاں پر عبد کہتے ہیں کسے عام زبان میں، دینی اور الہی اور شرعی مفہوم سے ہٹ کر عبد کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا عام کلمہ عبد اسے کہتے ہیں جسے خریدا بیچا جاتا ہے۔ بازار میں انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو خریدتے تھے، بیچتے تھے، پہلے بھی اور اب بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ انفرادی سطح پہ بھی ہو رہا ہے، اجتماعی سطح پہ بھی ہو رہا ہے۔ قوموں کی قومیں بک رہی ہیں اور قوموں کی قومیں رسوا اور ذلیل ہو رہی ہیں۔ یہ ایک الگ درد انگیز بحث ہے جو اس وقت نہیں چھیڑوں گا۔ لیکن عبد کے معنی کیا ہے عام ڈکشنری میں؟ جسے خریدا جائے، بیچا جائے، اور جو خریدتا ہے وہ کہلاتا ہے مولا، اور سید آقا مالک ہوتا ہے، ملک کے طلق وہ ملکیت ہے۔ اور یہ ہے عبد قن، خالص بندہ، عبد ذلیل، ذلیل یعنی کوئی خود اختیار نہیں رکھتا، ہر اپنا سر بسر تسلیم ہے، جو وہ مالک کہے گا وہ کرے گا۔ ایک انسان دوسرے انسان کا عبد ہو، یہ ہے رسوائی کی بات، یہ ہے ذلت کی بات عام اصطلاح، لیکن یہ انسان حق سبحانہ و تعالیٰ کا عبد ہو، یہ ہے عزت کی بات۔
ابھی یہاں ذرا ٹھہر کر عبد کے لفظ و عبدیت پہ دو ایک باتیں اور عرض کروں گا میں، چونکہ درمیان میں فقرہ آ گیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، تو بس ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ حالانکہ بہت مشہور و معروف مناجات ہے حضرت کی، مختصر ترین اور جامع ترین۔ الہی، میرے معبود، میرے پروردگار، کفا بھی عزن، میرے لیے عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ ان اکون لک عبدا، کہ میں تیرا بندہ رہوں، تیرا عبد رہوں۔ وکفا بھی فخرا ان تکون لی ربا، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے، تو میرا مالک ہے۔ انت کما احب، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ فاجعلنی کما تحب، مجھے پروردگار ایسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ خدا کی قسم، یہ کون کہہ سکتا ہے کہ پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں؟ یہ بلند ذوق، یہ بلند شعور، یہ بلند ادراک، یہ بلند فکر، سوائے علی کے خدا کی قسم یہ جملہ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ ہاں، حضرت کے جملے کو سن کر برسبیل محاکات، برسبیل حکایت دہرانے کے طور پر کوئی دہراتا رہے وہ اور بات ہے، لیکن خود انشاء کر کے یہ بات کہہ سکے حضور حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ بہرحال تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا تمام ائمہ اطہار، ان کی معرفت کا ایک سورس قرآن ہے، ایک سورس حدیث ہے، ایک وہ مخصوص دعائیں ہیں جو انہوں نے تعلیم فرمائی اور انہوں نے خود پڑھی ہیں دعائیں۔